اچھا میرے بھائیوں، اب آج کے اسپیشل ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ آج چونکہ ہمارا یہ پبلک سیشن نمبر 164 ربیع الاول کے حوالے سے مخصوص ہے۔ آج 10 ربیع الاول 1446 ہجری ہے، بمطابق 15 ستمبر 2024۔ تو میں نے ارادہ کیا کہ اس دفعہ ہمارا جو ربیع الاول کا پروگرام ہو وہ درود و سلام کے جو فضائل ہیں اور اس کے احکام و مسائل اس سے متعلق ہو۔ ویسے تو میں نے کئی مواقع کے اوپر درود شریف کے حوالے سے تفصیلاً گفتگو کی ہے، لیکن ربیع الاول کے موقع کے اوپر پھر سے ان چیزوں کو یاد دہانی کروانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی اصلاح کر لیں اور لوگوں تک صحیح طریقے سے دین کا پیغام پہنچا سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں سورہ آل عمران کے اندر ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ یہ بے شک اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے مومنین پر احسان فرماتے ہوئے انہی میں سے ایک رسول کو مبعوث کیا جو ان پر اللہ کی آیات تلاوت فرماتے ہیں، ان کا تزکیہ نفس کرتے ہیں اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، اور اس سے پہلے یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی طرف سے انسانیت کے لیے وہ انعام ہے جنہوں نے گمراہی کو ختم کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو انسٹرومنٹ آف دعوت ہے وہ قرآن ہے۔ اس چیز کو نبی الاسلام نے اس حوالے سے بریف کیا۔ جامعہ ترمذی میں حدیث ہے کہ اللہ سے محبت کرو کہ اس نے تمہیں نعمتوں سے نوازا ہے، اور مجھ سے محبت کرو کہ میں اللہ کا رسول ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور میرے اہل البیت سے اس لیے محبت کرو کہ ان کی نسبت میرے ساتھ ہے۔ تو نبی الاسلام نے معیار بتایا کہ اللہ کی ذات کی نسبت کی وجہ سے اس کے پیغمبر سے محبت کرنی ہے اور ان کے اہل البیت سے بھی محبت کرنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دنیا میں آنا یہ اللہ کا احسان ہے، اور نبی الاسلام نے اپنی ڈیوٹی پوری کی اور انسانیت کو شرک سے نکال کر ایک اللہ کی توحید کا تعارف کروایا۔ اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی انسانیت کے لیے محسن ہے، چونکہ آپ علیہ السلام کا بھی احسان ہے اس امت کے اوپر، لہذا اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں یہ مشروع فرما دیا کہ اب مؤمنین کا یہ کام ہے کہ وہ اپنے نبی کے حق میں دعائے رحمت کریں گے، کیونکہ ان کے نبی کا ان پر یہ احسان ہے کہ انہوں نے اللہ کا تعارف کروایا۔ اسی کانٹیکسٹ میں وہ آیت نازل ہوئی، سورۃ الاحزاب کی 56 نمبر آیت، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آمین۔ یہ جو آیت مبارکہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے فرمایا کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں، درود بھیجتے ہیں ان پر۔ تو اے ایمان والو، تم بھی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو۔
اس کانٹیکسٹ میں جو اسلام کی پہلی تفسیر قرآن کی باقاعدہ طور پر لکھی گئی ایز اے تفسیر، وہ امام ابن جریر الطبری ہیں، المتوفا 310 ہجری۔ تفسیر طبری پوری دنیا میں مشہور ہے۔ حافظ ابن کثیر تو ان سے بھی آلموسٹ 400 سال بعد آئے، انہوں نے سب کچھ انہی سے ہی کاپی کیا ہوا ہے۔ تفسیر طبری میں اس آیت کی تفسیر میں امام ابن جریر نے جو اللہ کا درود پڑھنا ہے اور فرشتوں کا درود پڑھنا، اس کی کیفیت بیان کی ہے، اور وہ اس میں لکھتے ہیں کہ اللہ تعالی اپنے نبی پر رحمت نازل فرماتا ہے اور اس کے فرشتے نبی علیہ السلام کے حق میں دعا و استغفار کرتے ہیں۔ یعنی اللہ کا درود یہ ہے، اس نے تو کسی کو نہیں کہنا نا، ہم نے تو اللہ کو کہنا ہے اللہم صلی علی محمد، لیکن اللہ تعالیٰ خود اپنے نبی پر رحمت نازل فرماتا ہے، یہ اللہ کا درود پڑھنا ہے۔ فرشتوں کا درود پڑھنا یہ ہے کہ فرشتے نبی علیہ السلام کے حق میں دعا و استغفار کرتے ہیں، یہ فرشتوں کا درود ہے۔ الصلاح جو ورڈ استعمال ہوا ہے نا، اس میں عموماً نماز کے لیے بھی وہ ورڈ استعمال ہوتا ہے، لیکن عربی ڈکشنری القاموس کے مطابق الصلاح کہتے ہیں دعا کرنے کو، رحمت بھیجنے کو۔ ان معنوں میں بھی آتا ہے، ظاہر نماز بھی دعا کی ایک شکل ہے اور درود شریف بھی دعا کی ایک شکل ہے، اس لیے درود شریف اللہ کی عبادت ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ درود شریف نبی علیہ السلام کی عبادت نہیں ہے، یہ اللہ کی عبادت ہے، کیونکہ درود کے اندر ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اپنے نبی علیہ السلام کے حق میں، اور دعا عبادت ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، نستعین کیا ہے؟ تجھی سے مدد مانگتے ہیں، تجھی سے دعا کرتے ہیں۔ جامعہ ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے، سنن نبی داؤد کے اندر موجود ہے، اور کتابوں میں بھی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا ہی تو عبادت ہے۔ پھر نبی علیہ السلام نے اپنی بات کی دلیل میں قرآن کی آیت پڑھی، سورۃ المؤمن کی آیت نمبر 60، جسے سورہ الغافر بھی کہتے ہیں۔ وقال ربکم، اور بے شک تمہارے رب نے یہ حکم فرمایا ہے، ادعونی استجب لکم، اے میرے بندو مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا۔ ان الذین یستکبرون عن عبادتی، بے شک وہ لوگ جو میری عبادت سے یعنی دعا کرنے سے تکبر کریں گے، میں انہیں ذلیل و خوار کر کے جہنم میں داخل کروں گا۔ ہمارا رب وہ شہنشاہ ہے کہ اس سے نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتا ہے۔ دنیا کے شہنشاہوں سے زیادہ مانگا جائے تو ناراض ہوتے ہیں، ہمارا رب اس سے ناراض ہوتا ہے جو اس سے نہ مانگے۔ تو یہ جو حدیث مبارکہ اور نبی علیہ السلام نے جو آیت مبارکہ پڑھی، اس کے تحت دعا عبادت کی اعلیٰ ترین شکل ہے۔ چونکہ درود شریف بھی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے دعا ہے، دعائے رحمت ہے، اس لیے یہ اللہ کی عبادت ہے۔ جب اللہ کی عبادت ہے تو ظاہر ہے یہ ثواب کا کام ہے، بلکہ نفلی عبادات میں سب سے افضل ترین عبادت اللہ کے محبوب امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین خاتم النبیین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھنا ہے۔ اچھا، جب یہ آیت درود نازل ہوئی نا، سورہ الاحزاب کی آیت نمبر 56، تو پھر صحابہ کرام نے باقاعدہ نبی علیہ السلام سے جا کر پوچھا ہے کہ ہم آپ پر درود کیسے پڑھیں۔ پھر نبی علیہ السلام نے انہیں درود سکھایا بھی ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے۔ کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ تابعین سے کہتے ہیں کہ کیا میں تمہیں ایک تحفہ پیش نہ کروں جو ہمیں نبی علیہ السلام نے دیا تھا۔ پھر انہوں نے درود شریف تعلیم فرمایا۔ انہوں نے کہا کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، آیت درود والی، تو ہم نے نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، ہم آپ پر اور آپ کے اہل البیت پر درود کیسے پڑھیں؟ لہذا درود شریف میں آل محمد سے مراد اہل البیت ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا۔
کیونکہ بخاری میں موجود ہے کہ اہل البیت پر کیسے درود پڑھیں آپ کے ساتھ، اور اس میں ساتھ یہ بھی الفاظ ہے کہ سلام تو آپ نے ہمیں پہلے ہی سکھا دیا ہوا ہے، السلام علیکہ ایھا النبی، وہ بعد میں حدیث آ بھی جائے گی۔ ہم درود کیسے پڑھیں؟ تو پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، جسے ہم درود ابراہیمی کہتے ہیں۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر ہم یہودیوں پر درود پڑھ رہے ہیں، کیونکہ آل ابراہیم میں تو جوز کرسچنز دونوں آتے ہیں، اس میں الفاظ ہے جیسا کہ تو نے ابراہیم پر بھیجا تھا اور ان کی آل پر بھیجا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کی وہ آل جنہوں نے وقت کے پیغمبروں کا انکار نہیں کیا، وہ آل ہم مسلمان ہیں، اور جنہوں نے پیغمبروں کا انکار کیا وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے۔ ان کے لیے تو قرآن میں ہے ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ وباؤوا بغضب من اللہ، قیامت تک کے لیے ان کے اوپر اللہ کا غضب ہے، ذلت ہے، رسوائی ہے جیوز کے اوپر۔ کیوں؟ انہوں نے عیسیٰ ابن مریم کا انکار کیا، پیغمبر کا انکار کر کے آل ابراہیم ہوتے ہوئے بھی مردود بارگاہ ہو گئے، اور عیسیٰ ابن مریم کے ماننے والے آل ابراہیم ہوتے ہوئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کر کے مردود بارگاہ ہو گئے۔ لہٰذا یہ کوئی یہودیوں پر درود نہیں پڑھا جا رہا، ہاں ان یہودیوں پر ہے جو واقعی اپنے زمانے میں اپنے وقت کے پیغمبروں کو پہچانتے تھے اور ان پر ایمان لاتے تھے، لیکن آج کے یہودی اور کرسچنز وہ اسی وقت اس درود سے فیض یاب ہوں گے جب وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایز اے پروفٹ ان پر ایمان لے آئیں گے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا۔ یہ اکثر لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں جی نماز میں یہودیوں کے اوپر درود ہے، وہ درود کا ترجمہ بھی نہیں پڑھتے، نہ انہیں قرآن کی تھیم کا پتہ ہے۔ بہرحال بخاری مسلم میں تھوڑے تھوڑے الفاظ کے فرق کے ساتھ درود ابراہیمی رپورٹ ہوا ہے۔ سب سے مشہور سیگا یہی ہے جو میں نے آپ کو بتایا۔ ایک اور سیگا ہے، وہ بخاری مسلم دونوں میں ہے، اس میں آل محمد کی بجائے ذکر ہے ازواجہ و ذریتہ، یعنی آل کی جگہ نبی علیہ السلام نے اسے مزید کھولا، نبی علیہ السلام کی بیویوں پر اور ان کی اولاد پر، ازواجہ و ذریتہ۔ باقی الفاظ وہی ہیں جو درود ابراہیمی والے ہیں، تو وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ایک اور حدیث جو صحیح مسلم کے اندر ہے، اس میں الفاظ یہ ہیں کہ اس صحابی نے آ کر نبی علیہ السلام سے جب پوچھا کہ یا رسول اللہ ہم آپ پر درود کیسے پڑھیں، اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے، تو نبی علیہ السلام خاموش ہو گئے۔ صحابہ کرام ڈر گئے، انہوں نے کہا کاش ہم نبی علیہ السلام سے سوال ہی نہ کرتے، کیونکہ قرآن میں آیا تھا نا کہ زیادہ سوال نہیں کرنے، نبی خود تعلیم فرما دیں گے جو چیز تعلیم کرنی ہوگی۔ اس وجہ سے صحابہ کرام سوال کرنے سے ڈرتے تھے۔ یہ وہ ڈرنا نہیں ہے جو آپ مولویوں سے پوچھتے ہوئے ڈرتے ہیں۔ ہاں، نبی کے کیس میں اللہ نے کہا تھا کہ جو سکھانا ہے وہ خود سکھائیں گے۔ تم نے موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں والا کام نہیں کرنا کہ انہوں نے بال کی کھال اتارنی شروع کر دی تھی۔ تو نبی علیہ السلام تھوڑی دیر خاموش رہے، اور پھر آپ علیہ السلام نے اس سائل کو کہا کہ کدھر ہو؟ پھر آپ نے درود ابراہیمی تعلیم فرمایا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم۔ اس میں اینڈ پہ الفاظ ہے فی العالمین انک حمید مجید، یہ الفاظ ہیں فی العالمین انک حمید مجید۔ تو یہ مسلم شریف کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ یہ درود ابراہیمی نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتایا۔ ویسے تو نبی علیہ السلام کو جو بھی دین سکھایا گیا وحی کے ذریعے سکھایا گیا، لیکن یہ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہونا، یہ پریکٹیکلی وہ انسیڈنٹ بھی ہمارے سامنے آ گیا کہ نبی علیہ السلام خاموش ہوئے، اور خاموشی کا مطلب یہ تھا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ بتائے گا کہ اب اس سائل کو کیا جواب دینا ہے۔ تو درود ابراہیمی وہ درود ہے جو اللہ تعالیٰ نے خود تعلیم فرمایا اپنے نبی علیہ السلام کو، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت تک اس درود کو پہنچایا۔ یہ جو مسلم شریف کی حدیث ہے، اس کے اینڈ پہ الفاظ ہیں پھر کہ یہ تو وہ درود ہے، رہا سلام تو وہ تم مجھ سے پہلے ہی سیکھ چکے ہو۔ اچھا، وہ سلام پھر کون سا ہے جو سیکھ چکے ہو؟ وہ حدیث الگ سے ہے بخاری اور مسلم میں،
ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہم جب نماز پڑھتے تھے تو ہم تشہد میں پڑھتے تھے التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس کے بعد ہم پڑھتے تھے السلام علی جبرائیل، السلام علی میکائیل، اس طرح کے الفاظ۔ تو نبی علیہ السلام نے ہمیں منع فرما دیا کیونکہ وہ خود سے پڑھ رہے تھے۔ آپ نے فرمایا تم پڑھا کرو السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، سلام ہو ہم پر اور تمام اللہ کے نیک بندوں پر۔ جب تم یہ پڑھو گے تو زمین و آسمان میں جتنے بھی اللہ کے نیک بندے ہیں ان تک اللہ تمہارا سلام خود ہی پہنچا دے گا، تمہیں کسی بھی بندے کو مینشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لہٰذا آج ہم یہاں بیٹھ کے بھی جب پڑھتے ہیں السلام علیک ایھا النبی، تو ہمارا سلام ہمارے نبی تک پہنچ رہا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیک یا نبی اللہ یا السلام علیک ایھا النبی، یہ ایک ہی بات ہے، دونوں کا ایک ہی معنی ہے۔ اس کے پیچھے یہ عقیدہ بنانا کہ نبی علیہ السلام یہاں پہ موجود ہیں، محفل میں آئے ہوئے ہیں، اس عقیدے سے ہمیں اختلاف ہے، یہ آپ نے گھڑا ہے۔ نبی علیہ السلام ہو یا سارے نیک بندے، فرشتے ہوں، اہل البیت ہوں، صحابہ ہوں، صحیح العقیدہ تابعین تبع تابعین ہو، اولیاء امت، وہ اولیاء جنہوں نے اللہ کی عبادت کی، اپنی عبادت نہیں کروائی، تمام تک سلام اللہ تعالیٰ پہنچا دیتا ہے۔ یہ واضح حدیث ہے بخاری اور مسلم کی کہ سلام پہنچ رہا ہے۔ اور یہ جو پبلک میں مشہور ہے کہ یہ شب معراج کی گفتگو ہے اللہ اور رسول اللہ کے درمیان، بالکل جھوٹ ہے، کسی حدیث میں موجود نہیں ہے۔ یہ تو نبی علیہ السلام کو وحی کے ذریعے تشہد سکھایا گیا تھا۔ یہ ہم درود شریف انشائیہ پڑھتے ہیں، نبی علیہ السلام کو مخاطب کر کے پڑھتے ہیں۔ جس نماز میں رسول اللہ کا خیال نہ آئے وہ نماز ہی نہیں ہے۔ ہاں، اور ان وابیوں کے بڑے نے، دیوبندیوں کا جو بڑا تھا اسماعیل دہلوی، اور وہ جو اس کا ابا تھا روحانی سید احمد، انہوں نے کہا کہ نعوذ باللہ نماز میں نبی علیہ السلام کا خیال آ جائے، اس سے بہتر ہے کہ گدھے اور بیل کا خیال آ جائے، نعوذ باللہ۔ ہاں، تو یہ ان گستاخوں نے قرآن و حدیث تو پڑھے کو نہیں ہوئے تھے، تو اس میں ہم انشائیہ پڑھتے ہیں، یہ کوئی سٹوری نہیں ہے۔ یہ دیوبند اور اہل حدیث نے جو جھوٹ مشہور کر دیا کہ یہ شب معراج کی گفتگو ہے، بھائی مسلم شریف میں موجود ہے، بخاری شریف میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے یہ خود سکھایا ہے۔ مسلم شریف میں الفاظ ہیں، ابن عباس کہتے ہیں کہ نماز کا تشہد نبی علیہ السلام ہمیں ایسے سکھاتے تھے جس طرح قرآن کی سورتیں، یہ خود ہمیں سکھاتے تھے۔ اور بخاری کے الفاظ ہیں، ابن مسعود کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے اپنے دونوں مبارک ہاتھوں میں میرا ہاتھ لے کر پیار اور محبت سے مجھے تشہد خود سکھایا۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ وقف کریں گے رسولہ، اسی پہ امام بخاری نے باب باندھا ہے 2 ہاتھ سے مصافحے کا جواز۔ امام بخاری نے اس سے 2 ہاتھ سے مصافحہ ثابت کیا ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنے دونوں ہاتھوں سے ابن مسعود کو تعلیم فرمایا۔ اب اہل حدیثوں کو یہ روایت ہضم نہیں ہوتی تھی، انہوں نے کہا وہ نبی علیہ السلام کے تو 2 ہاتھ تھے، ابن مسعود کا ایک ہی تھا۔ آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی آپ کا ہاتھ پکڑے 2 ہاتھوں میں، اور آپ اتنے متکبر ہوں کہ دوسرا ہاتھ پیچھے کیا ہو، یقیناً انہوں نے بھی دوسرا ہاتھ رکھا ہوگا، وہ مینشن ہو یا نہ ہو۔ پھر امام بخاری نے اس سے کیا فہم نکالا، کیونکہ امام بخاری صرف ان حدیثوں میں تو نہیں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے تو الگ سے کتاب لکھی ہے الادب المفرد، جس میں انہوں نے صحیح سند سے روایت نقل کی ہے، جس کو شیخ البانی، شیخ زبیر لزئی دونوں نے صحیح کہا کہ سلمہ ابن اکوع کو 2 تابعین ملنے کے لیے آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ میرے 2 ہاتھ ہیں جن سے میں نے نبی علیہ السلام سے بیعت کا معاملہ کیا، آپ سے مصافحہ کیا۔ بس اتنا کہنا تھا، وہ تابعین کھڑے ہوئے اور انہوں نے ان کے ہاتھوں کو پکڑ کے چوما۔ ٹھیک ہے، اس سے صحابہ کرام کے ہاتھ چومنا اور نبی علیہ السلام کی نسبت کی وجہ سے چومنا اور 2 ہاتھ استعمال کرنا، یہ سب کچھ ثابت ہوتا ہے۔ تو بخاری شریف کی اس حدیث میں آتا ہے کہ ابن مسعود کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے مجھے خود سکھایا۔
اس کے ساتھ امام بخاری نے نقل کیا کہ جب نبی الاسلام کی وفات ہو گئی تو پھر ابن مسعود السلام علیکہ ایھا النبی کی بجائے السلام علی النبی پڑھا کرتے تھے. اس کو بعض اہل حدیث نے دلیل بنایا کہ جی بریلویوں کو قابو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ وہ ابن مسعود کا یہ عمل پیش کریں کہ اب آپ یا رسول اللہ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ابن مسعود نے بھی حضور کی وفات کے بعد یا رسول اللہ کہنا چھوڑ دیا تھا. اور یہی بات ہمارے استاد شیخ زبیر صاحب نے جب میرے انٹرویو میں کی 17 جون 2009 کو، جو 100 کوسچنز میرے ریکارڈ ہوئے تھے، تو میں نے ویڈیو میں انہیں ٹوک دیا تھا. میں نے کہا تھا یہ ابن مسعود کا تفرد ہے اور یہ قول ان کا شاذ ہے. تو انہوں نے پوچھا کیوں؟ میں نے کہا بات یہ ہے کہ ابن مسعود نے اگر نبی الاسلام کی وفات کے بعد یا رسول اللہ کہنا چھوڑ دیا تھا تو حضور کی زندگی میں بھی صرف یا رسول اللہ پھر مسجد نبوی کے لوگ ہی کہہ سکتے تھے، اور وہ لوگ جن کے سامنے نبی الاسلام نماز پڑھا رہے تھے. نبی الاسلام کی مبارک زندگی میں کیا کسی صحابی نے جو مکے میں نماز پڑھ رہا ہو یا دوسری مسجد میں نماز پڑھ رہا ہو ایھا النبی چھوڑا تھا؟ کیونکہ آپ کا مسئلہ تو پھر بھی فارغ ہو گیا نا. صرف ان صحاب کو ہی پڑھنا چاہیے تھا جو آپ کے سامنے آپ کو دیکھ رہے تھے. تو پھر شیخ صاحب نے اس ویڈیو میں مانا کہ آپ کی بات درست ہے. پھر میں نے اسے پوچھا آپ کیا پڑھتے ہیں، علی النبی پڑھتے ہیں یا ایھا النبی؟ ان کا ہم ایھا النبی پڑھتے ہیں، اسی پہ اجماع ہے. یہ ذہن میں رکھیے گا. اچھا یہ بھی آپ کو پتا ہے نا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ پھر علی النبی کہنے لگے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن وہ بڑی عجیب بات کی شاذ ہے روایت. وہ شاذ کس طرح؟ ان کی اس طرح سر کہ ان کا یہ جو انہوں نے لاجک بنائی ہے نا جی، حضور کی زندگی میں بھی اگر کوئی مکے میں نماز پڑھتا تھا اور حضور کو خطاب کرتا تھا تو وہ کیسے درست تھا؟ یہ ان کی عقلن بھی درست نہیں ہے دلیل. اسی لیے صحابہ کا اجماع نہیں ہو سکا. نہیں ہوا. آپ ایھا النبی ہی پڑھتے ہیں نا؟ جی آپ تو ایھا النبی پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، ایھا النبی ہی پڑھا جائے گا. نبی الاسلام کی وفات کے بعد بھی السلام علیکہ ایھا النبی ہی پڑھیں گے آپ. اچھا اب یہ درود ابراہیمی چونکہ نبی الاسلام نے تعلیم فرمایا، صوفیوں اور بابوں کے ماننے والے لوگ ہمیشہ اس چیز کی مخالفت کریں گے جو نبی الاسلام نے تعلیم فرمائی ہے. وہ لے کے چلیں گے اپنے بنائے ہوئے درود، درود تنجینا، درود لکھی، درود ماہی، درود خضری. انہوں نے اپنے جو درود ان کے بابوں نے بتائے ہوئے نا وہ تعلیم کریں گے، درود ابراہیمی سے چڑھیں گے. نماز میں تو مجبوراً پڑھتے ہیں. ویسے یہ درود ابراہیمی کے دشمن ہے. اس کے ثبوت میں بریلویوں کے ٹاپ کے جو 3 بڑے بزرگ ہیں نا ان میں سے ایک، بلکہ آپ کہہ لیں کہ احمد بریلوی کے بعد وہی ہیں کتابوں کے اعتبار سے جو انہوں نے صوفیت کی خدمت کی ہے، مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب. گجرات کے رہنے والے تھے. یہاں سے کوئی 50 منٹ کی ڈرائیو ہے. وہاں ان کا مزار بھی ہے. یہ اعلیٰ حضرت کے پوتا شاگرد ہیں. اعلیٰ حضرت کے خلیفہ تھے نعیم الدین مراد آبادی، ان کے یہ آگے سے مرید ہیں احمد یار خان نعیمی. انہیں حکیم الامت کہتے ہیں بریلوی. ہاں یہ وہ ہیں جو دیوبندیوں کے لیے تھانوی صاحب ہیں. وہ باپا جانی بھی کہتے ہیں. حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں، تفسیر نعیمی ان لوگوں نے پرنٹ کی ہوئی ہے. باپا جانی تو بڑا پسند کرتا ہے کیونکہ وہ مفتی صاحب ان سے بڑے کہانی باز تھے. انہوں نے سورۃ الکہف کی تفسیر میں درود ابراہیمی کے اوپر ایسا حملہ کیا اور اتنی توہین کی. میں وہ الفاظ آپ کو ورڈ بائی ورڈ پڑھ کے سناتا ہوں. وہ کہتے ہیں نماز کے علاوہ درود ابراہیمی پڑھنا گناہ اور ناجائز ہے. ہاں جی، گناہ اور ناجائز ہے. ناجائز لکھنے کی ضرورت نہیں تھی. جب گناہ لکھ دیا یہ لکھنا چاہیے تھا گناہ اور حرام ہے، کیونکہ گناہ جب ہوا تو وہ ناجائز والی بات نہیں، وہ حرام ہے. قرآن میں سلام کا حکم ہے. اب وہ دلیل پیش کر رہے ہیں جی قرآن میں تو ہے کہ درود اور سلام دونوں پڑھو. وہ درود ناقص ہے جس میں سلام نہ ہو. وہ کہتے ہیں چونکہ درود ابراہیمی میں سلام نہیں ہے تو یہ ناقص درود ہے. نماز کی حد تک تو ٹھیک ہے، نماز میں ہم آلریڈی پڑھ لیتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی، تو اس میں کور ہو جاتا ہے. یہ دلیل دے رہے ہیں آگے. اصل بات انہوں نے بعد میں کھولی. وہ کہتے ہیں کہ وہابی اور دیوبندی چونکہ سلام کے منکر اور دشمن ہیں، وہ کہتے ہیں وہ سلام نہیں مانتے. وہ کس سلام کی بات کر رہے ہیں؟ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. ہاں اگر وہابی اور دیوبندی سلام کے منکر ہوتے تو نماز میں السلام علیکہ ایھا النبی پڑھنا چھوڑ دیتے. ایویں کولو ایک گل بنا لی. وہ درود ابراہیمی پر بہت زور دیتے ہیں.
اور ان کے دیکھا دیکھی جاہل پیر اپنی حماقت میں درود ابراہیمی لوگوں کو سکھاتے ہیں مگر حکم قرآنی پر غور نہیں کرتے. پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے وظیفہ بتانا ہے تو درود خضری بتایا کریں جو نقشبندی بابوں نے سکھایا ہے صلی اللہ علی حبیبہ محمد و آلہ وسلم. وہ کہتے ہیں آپ یہ درود سکھائیں, درود ابراہیمی نہ سکھائیں. اب دیکھیں یہ سب کچھ جھوٹ لکھا ہوا انہوں نے, اور درود ابراہیمی کو ناقص کہنا تو یہ کام نبی علیہ السلام خود کر کے جاتے ہیں نا, کہ آپ صحابہ کرام کو کہتے ہیں کہ صرف نماز میں پڑھنا ہے, نماز کے علاوہ تم نے درود نہیں پڑھنا. نبی علیہ السلام نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی ہے. بھائی درود اور سلام یہ دونوں انٹرچینجبل ورڈز ہیں. جس طرح ہم اردو میں بولتے ہیں نا حسین و جمیل, انٹرچینجبل ورڈز ہیں. خوش و خرم انٹرچینجبل ورڈز ہیں. درود و سلام انٹرچینجبل ورڈز ہیں. ویسے تو یہ فارسی زبان کا لفظ ہے درود, عربی میں تو الصلاۃ ہے. صلاۃ و سلام یا درود و سلام, صلاۃ کہتے ہیں دعا کرنے کو, نبی علیہ السلام کے حق میں دعائے رحمت کرنا. سلام کیا ہوگا؟ نبی علیہ السلام کے حق میں سلامتی کی دعا کرنا. اب مجھے بتائیں کسی کے حق میں یہ دعا کرنا کہ اللہ کی آپ پر رحمت ہو یا اللہ کی آپ پر سلامتی ہو, اس میں کیا فرق ہے؟ صرف الفاظ کے چناؤ کا فرق ہے. آپ یہ کہہ نہیں سکتے کہ جس نے رحمت نہ بولی اس کا سلام نہیں ہوگا اور جس نے سلام نہ بولا اس کی رحمت نہیں ہوگی. اور سب سے بڑی بات, دنیا میں 99.99% احادیث میں صرف درود الصلاح کا ذکر ہے, سلام کا ذکر نہیں ہے. جو فضائل آئے ہیں آج میں انشاءاللہ 30 احادیث کور کروں گا, ان میں سے مشکل سے 2 حدیثیں ایسی ہیں جن میں سلام کا ذکر ہے, باقی سب احادیث میں ہے جو درود شریف پڑھے گا اس کے لیے اتنا ثواب ہے.